علم کی ہر زمانے میں انسان کو ضرورت رہی ہے، اس لیے سب سے پہلا انسان، سب سے پہلا مقدس رسول اور نبی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی نعمت دی، وہ یہی فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام اور ان کا علم عطا فرمایا۔ تو علم ہم انسانوں کی بنیادی ضرورت ہے، یہ ہماری فطرت میں شامل ہے، یہ ہمارے دودھ کی گھٹی میں شامل ہے کہ ہمیں علم ہو۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج علم کس طرح کا ہے۔ ایک بندہ نوجوان لڑکا تھا، غالباً BA اس نے کیا ہوا تھا، مسجد میں آیا، مجھے کہنے لگا جی آپ بڑے عالم دین ہیں، آپ کا بڑا نام ہے سیالکوٹ میں، تو میں آپ سے ہر مسئلے پہ بحث کر سکتا ہوں، یہ آپ انگوٹھے چومتے ہیں میں اس پر بھی بحث کر سکتا ہوں۔ وہ نہیں چومتا تھا، میں اس پر بحث کروں گا۔ آپ درود شریف پڑھتے ہیں اذان سے پہلے، میں بحث کر سکتا ہوں۔ تو میں نے کہا میں نے بحث کرنے کے لیے علم نہیں پڑھا، میں نے عمل کرنے کے لیے علم پڑھا ہے۔ کہ اب آپ کہیں گے کہ نبی کے نام کی تعظیم نہیں کرنی تو میں آپ سے دلیلیں لوں گا، تو مجھ پر افسوس نہیں ہوگا کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ نبی کی تعظیم نہیں کرنی تو میں اسے کہوں گا کہ ہاں بھائی دلیل دو، اگر وہ دلیل دے دیتا ہے تو میں اس کی دلیل مان لیتا ہوں۔ کمال ہے، آج کل ہم علم بحث برائے یہی وجہ ہے کہ ہم اتنے بے لگام ہو گئے ہیں کہ علم کی حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ اب یہاں آپ حضرات اساتذہ بھی بیٹھے ہیں اور آپ میں اسٹوڈنٹ بھی بیٹھے ہیں، نہ تو میں یہاں کسی سنی کی بات کرنے آیا ہوں، نہ شیعہ کی، نہ دیوبندی کی، نہ وہابی کی، کسی کی میں یہاں بات ان میں سے کسی کی بات نہیں کرنے آیا، میں تو علم اور عمل کی بات کرنے آیا ہوں۔ میں آپ کو ایک بات پوچھتا ہوں، آپ ماشاءاللہ اساتذہ بھی ہیں، اسٹوڈنٹ بھی، مجھے بتائیے آپ میں سے، اچھا میرے بارے میں آپ کے تاثرات شاید بڑے اچھے ہوں کہ ہاں جی بہت اچھا ہے، اس طرح کا ہے، اس طرح کا ہے، اس کے استاد کتنے اچھے ہوں گے، اس کے پیر و مرشد کتنے اچھے ہوں گے، یقیناً آپ اچھے لفظوں میں تعریف کریں گے، میں آپ کی تعریف کروں گا۔ آپ میں کوئی یہاں کیمسٹری کے اسپیشلسٹ تشریف رکھتے ہوں گے، کوئی فزکس کے اسپیشلسٹ ہیں، کوئی انگلش کے اسپیشلسٹ ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ماہر ہیں سب کے، آپ اپنے ٹیچر کی بڑی تعریف کریں گے۔ اچھا مذہب میں آپ چلے جائیں، آپ کے امام صاحب مسجد کے ہوں، ویسے تو مقتدیوں کو کفر ہوتا ہے امام کی تعریف کرنا، لیکن چلیں آپ دل پر پتھر رکھ ہی لیں، ہیں جی کہ بھئی وہ جی واہ ہمارے قاری صاحب کیا بات ہے جی، ان کے استاد صاحب فلاں علامہ صاحب فلاں پیر صاحب ان کے استاد ہیں جی، کیا بات ہے جی ان کی۔ اچھا میں پوچھتا ہوں آپ سے، آپ تعریف کر رہے ہیں اپنے ریاضی کے ٹیچر کی، فزکس جس سے پڑھی، کیمسٹری جس سے پڑھی، بایو جس سے پڑھی، انگلش جس سے آپ نے پڑھی، آپ اس کی بڑی تعریف کر رہے ہیں، کیوں جی؟ پورے سیالکوٹ میں ان جیسا کوئی انگلش کا ٹیچر نہیں ہے، ٹھیک ہے ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے جی، آپ کو مبارک ہو آپ کے ٹیچر جس بھی سبجیکٹ کے ہیں، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ کہ آج 1400 سال بعد آپ اپنے استاد، اپنے ٹیچر، اپنے پروفیسر کی تعریف کر رہے ہیں کہ جی ہم نے ان سے پڑھا، اب ان کے شاگرد تو جرمنی میں بھی ہیں، جرمنی میں کتنی مرتبہ گئے ہیں، اٹلی میں گئے ہیں، امریکہ میں گئے ہیں، فلاں جگہ پہ فلاں یونیورسٹی میں ان کے لیکچر ہوئے ہیں جی، ہم نے ان سے پڑھا ہے، بڑا فخر کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ ابو بکر صدیق نے کس سے پڑھا ہے؟ اب بولیے نا، عمر فاروق کس کے شاگرد ہیں؟ عثمان غنی کس کے شاگرد ہیں؟ مولا علی مشکل کشا کس کے شاگرد ہیں؟ تو آج کچھ علم والوں کی زبانیں اتنی لمبی ہو گئی ہیں کہ جنہیں اتنا نہیں پتہ ہوتا کہ گرمی کے موسم میں مرد کو پانی نہ ملے تو استنجا کیسے کرنا ہے، سردی کے موسم میں پانی نہ ملے تو استنجے کا شرعی قانون کیا ہے، وہ لوگ صدیق اکبر باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ مولا علی کی شان میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ عمر فاروق اور عثمان غنی کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تم کس بات کی مولی ہو؟ تمہارا کیا تعارف ہے؟ تمہارے پاس علم کی کتنی حقیقت موجود ہے؟
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ اتنا بڑا عالم ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، فرمایا اگر محمد الرسول اللہ کے بعد کوئی نبی ہوتا تو اتنا علم اللہ نے عمر کو دیا ہے کہ وہ نبوت کے لائق ہوتا، اتنا علم رب نے اس کو دیا۔ اس عمر کے خلاف آج اتنی لمبی زبانیں استعمال ہوتی جن کو زبان نبوت نے فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء، اب اس حضرت ابو بکر صدیق کے خلاف بکا جاتا ہے۔ تمہاری جرت آج وہ علم کی بنیاد پر وہ علم کو دلیل بناتے ہیں، جی ہمارے پاس علم ہے، ہمارے پاس ریسرچ ہے، ہم نے بڑی ریسرچ کی ہے۔ کیا تیری ریسرچ یہیں آ کے رک گئی کہ تو 1500 سال کے بعد پیدا ہو کر تو ان مقدس ہستیوں کے اوپر تبرہ کر رہا ہے، ان کے خلاف تو اپنے علم کا اظہار کرتا ہے جن کے بارے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اگر تم نے قرآن سے فقہ سیکھنی ہو تو عبداللہ بن مسعود سے جا کر سیکھ لو۔ یہ ابی ابن کعب کون ہے؟ اللہ اکبر! کیوں حضرت سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم نے حضرت ابی ابن کعب کو 20 رکعت نماز تراویح کا امام کیوں بنایا تھا؟ امیر المومنین تو فاروق اعظم ہیں، حاکم وقت تو وہ ہیں، ذمہ داری تو ان کی ہے نماز تراویح پڑھانا قانون کے مطابق، جو وقت کا بادشاہ ہو وہی مسلح کا امام بھی ہو تو تب کام چلے گا۔ اب تو ہمارے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا نا، دہشت گردی کی گئی۔ بخاری کے الفاظ نہیں ہیں ان انبیاء بنو اسرائیل کانت توسوسہم انبیاءہم، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا سیاست کرنا نبیوں کا کام ہے، یہ دہشت گردوں، لٹیروں اور ڈاکوؤں اور چوروں کا کام نہیں ہے، جنہوں نے آج ہمارے ملک کو 70 سال ہو گئے 2 ہاتھ اور 2 پاؤں سے لوٹ رہے ہیں، ان کا یہ تو ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ حکومت کرنا تو نبیوں کا کام ہے، اور نبیوں کے بعد جو نبی کا علم رکھتا ہو حکومت ہو اس کا کام ہے۔ تو دہشت گردی کی گئی ہمارے اوپر، ڈاکہ ڈالا گیا دین کے اوپر۔ سارے نبی حکمران تھے، سارے نبی سیاستدان تھے۔ سیاست کا معنی ہے عوام کی فلاح و بہبود اور ان کی آخرت کی اصلاح کے لیے منصوبہ بندی کرنا، یہ حکومت اور سیاست کا معنی ہے۔ اور وہ علم تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابی ابن کعب اور عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارے ایسے عالم ہیں اور ایسے حافظ ہیں اور یہ ایسے قاری ہیں، جب یہ فرش مدینہ پہ بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں تو 7 آسمانوں سے عرش اعلیٰ پر رب ذوالجلال وہاں سے سنتا ہے اور پھر پیغام آتا ہے محبوب ان کو کہو یہ پڑھتے جائیں میرا قرآن اور تم سماعت فرماتے جاؤ۔ یہ اس طرح کے لوگ، ان کے خلاف آج باتیں ہو رہی ہیں۔ میں کہنا یہ توجہ میری طرف رکھیں، میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے سب سے پہلے عالم بھی وہی ہیں، سب سے پہلے صوفی بھی وہی ہیں، سب سے بڑے درویش بھی وہی ہیں، سب سے بڑے سائنسدان اور سیاستدان بھی وہی ہیں۔ آج 1500 سال کے بعد کوئی شتونگڑا کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ کتابیں 4 لے کے آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے جی میں نے بڑی ریسرچ کر لی ہے، کہ وہ ان کی خلافت کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ علم اور عمل کا یہ تقاضا ہے کہ علم اور عمل کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے تابع رکھا جائے۔ علم کا تقاضا یہ ہے کہ علم والا اپنے علم پر اس طرح سے عمل کرے، اس کو بتانا نہ پڑے کہ میں اب آپ فزکس پڑھاتے ہیں، کئی آپ میں اساتذہ کرام پروفیسر حضرات تشریف رکھتے ہیں، یہ آپ انگلش پڑھاتے ہیں، ریاضی آپ پڑھاتے ہیں، تو کیا آپ دیواروں پر جا کے لکھتے ہیں کہ مجھ سے آ کے پڑھو؟ نہیں بھائی، ایک سٹوڈنٹ 2 آپ کے پاس پڑھتے ہیں، آپ کا فن بولتا ہے، آپ کا فن بولتا ہے، آپ بایو اچھی پڑھا لیتے ہیں، آپ کا فن بولتا ہے آپ کیمسٹری اچھی پڑھاتے ہیں، آپ کا فن بولتا ہے آپ میتھ بہت اچھے طریقے سے اسٹوڈنٹ کو ان کے دل و دماغ میں اتار دیتے ہیں، میرا فن بولتا ہے کہ میں عربی گرامر کو اچھی طرح سے سمجھتا ہوں، فلاں کا فن بولتا ہے کہ وہ خطابت کا بادشاہ ہے۔ بتانا نہیں پڑتا، تو جو عالم ہو اور عمل والا ہو اس کا علم بولے گا کہ اس کے پاس عمل بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے محمد بن سیرین یہ تابعی ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، مسلم شریف میں جلد نمبر 1 میں
صفحہ نمبر 11 پر فرماتے ہیں انظروا امن تأخذون دینکم، فرماتے ہیں دیکھ لینا جس سے تم دین سیکھنے چلے ہو، پہلے دیکھ لینا اس کے اپنے دین کا کیا حال ہے، کہیں وہ دین کے نام پر لوگوں کو نبی کو سے دور تو نہیں کر رہا۔